کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 رمضان المبارک 25 مارچ اور سوموار کی خوبصورت سحری کے بعد صبح کا ٹائم۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے کھانے پہ نظر، نوالے گننے کی ڈیوٹی کس سینئر ترین صحافی کی ہے؟ ناظرین، عمران خان صاحب کور کمیٹی کی بجائے فیصلے خود کریں گے تاکہ ابہام جو پچھلے دنوں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور کسی حد تک ابہام بھی تھا وہ دور ہو جائے۔ ناظرین، 30 مارچ کا اسلام آباد کا پی ٹی آئی کا جلسہ، اس کے کیا سیاسی مضمرات ہیں؟ ناظرین، پی ڈی ایم کی حکومت کتنی خوفزدہ ہے پی ٹی آئی کے جلسے سے۔ ناظرین، پتنگ بازی جان لیوا شوق بن چکی، اس کو اب روک ہی دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ دن کو تنگ ہوتے ہیں، معدے کی تنگی کی بات کرتے ہیں، گیس ہو گئی ہے، جلن ہو رہی ہے، وہ کس طرح کی سحری کھائیں، اس پہ بھی ہلکی پھلکی بات کریں گے۔ پہلی خبر سے شروع کرتے ہیں کہ آج کل عرفان صدیقی صاحب جو کسی دور میں عمران خان صاحب کی مخالفت کرنے سے پہلے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ان کی تقریریں لکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے وہ سینئر صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، اور یہ ساری چیزیں ان کے ذمہ تھیں کہ وہ پالیسیز پہ بات کرتے تھے اور بڑی بڑی چیزوں پہ بات کرتے تھے، لیکن ان دنوں ان کی ڈیوٹی نوالے گننے پہ لگ گئی ہے۔ اور ناظرین، ہمارے خطہ پوٹھوار میں نوالے گننا، کسی کے کھانے پہ نظر رکھنا، یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو کہ بھئی فلانا گراہ گرنا پیا۔ تو یہ نوالے گننے والی جو ذمہ داری ہے یہ بڑی ایک کبھی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال آپ کے علم ہے کہ کس انداز سے پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی حکومت جو ہے وہ ان دنوں عمران خان صاحب کے 6 مہینے کے جو جیل کے عرصے کے جو نوالے گن رہے ہیں وہ اس پہ آج کچھ بات کرتے ہیں۔ کہ خبر یہ دی گئی کہ 6 مہینے کے عرصے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے جو کھانا کھایا اس کی پہ لاگت آئی 35 لاکھ روپے۔ ناظرین، اس کے بعد 2 بڑے زبردست کام ہوئے۔ آپ کو پتہ نہیں، چونکہ صحافت کی دنیا میں اس سے پہلے تو اور طرح کی صحافت تھی، اب چونکہ سوشل میڈیا کی صحافت آ گئی ہے اور کیمرہ ہر آدمی کے ہاتھ میں، پھر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو اصل خبر لانے والے لوگ ہیں، انہوں نے جیل کے اندر سے عمران خان صاحب کے جو شب و روز اور کھانا پینا اور جو کچھ معاملات ہیں، انہوں نے بڑی کھوج لگا کے اس چیز کا معلوم کیا ہے کہ کس ماحول میں یہاں عطا طارڑ ہوں، عظمہ بخاری ہوں اور مریم ہوں اور دوسری مریم اور بڑی مریم، یہ سارے مل ملا کے کہ جی عمران خان صاحب وہاں دیسی ککڑ کھا رہے ہیں، دیسی کڑھائیاں کھا رہے ہیں اور وہاں ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ اس حوالے سے سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ بھی اور لوگوں نے بھی جو عمران خان صاحب سے ان دنوں ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ان کی بالکل منظر کشی کی ہے اور وہ ساری ایگزیکٹ صورتحال بتائی ہے۔ ناظرین، میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے وکالت کے حوالے سے کوئی جیل ٹرائل تھا، ہمارا کوئی مقدمہ، اور اس میں پیش ہوتا تھا، جیل جانا پڑتا تھا۔ سہیل اکرام صاحب ہمارے اس وقت ایڈیشنل سیشن جج وہ ٹرائل کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ بخشے امتیاز، جنہیں تاجی کھوکھر کہتے ہیں، تاجی کھوکھر جو حاجی نواز کھوکھر صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر اور ان کے جو سگے بھائی، چھوٹے بھائی، اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر اس وقت جوڑے مقبول شخصیت ہیں، ان کے چچا، وہ اور ان کے کچھ اور لوگ اس وقت جیل میں بند تھے، تو ان سے ملنے کی ظاہر شہرداری ہے اور ہمارے وہ کلائنٹ بھی رہے ہیں، تعلقداری بھی ہے۔ تو میں جیل ٹرائل میں گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آج تاجی کھوکھر صاحب سے ملتے ہیں، تو وہاں میں ملنے کے لیے گیا، میرے ساتھ تھے میرا اسٹاف کے جو 1-2 بندے تھے وہ بھی تھے۔ تو وہاں پہ جو ان سے جب ملاقات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ میں حیران رہ گیا
کہ وہ پھل انہوں نے ہمیں اور وہ چیزیں پیش کی کہ جو بازار میں بھی کم میسر تھیں، کہ ظاہر ہے ان دنوں اگر آپ کو کوئی آم پیش کرے تو وہ اس وقت بازار میں میسر تو نہیں ہے نا، وہ اس طرح کی. تو بہرحال جو وہاں ماحول تھا کہ انہیں لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور کھلا ایک پورا ایک سیٹ ٹائپ انہیں ملا ہوا تھا جس میں کچھ کمرے تھے اور ایسی جگہ تھی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے نوالے گننے والے ہیں، وہ جیل کے جو باقی سارا جو وہاں بااثر لوگ یا تھوڑے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، یا جو سینسٹیو جو معاملات جن لوگوں کے ہیں، ان کے حوالے سے جو جیل کے اندر سے واقف لوگ ہیں وہ سارا کچھ جانتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب جس چکی میں رہتے ہیں، چکی اسے کہتے ہیں، سیل کہتے ہیں اس کو، کہ اس کی چھوٹا سا کمرہ کہ جو آپ کے بڑے واش روم جسے کہہ لیں، بڑے سے مراد جو عام گھروں کا واش روم ہے وہ تقریباً 8x10 کا یا اتنا ہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس دفعہ یہ ہے کہ واش روم الگ ہے. اور پھر جو کھانے پینے کی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پوری زندگی ان کی مشہوری یہ رہی ہے کہ 2 رس، جنہیں ہم پٹواری میں پاپے بھی کہتے ہیں پنجابی میں، یا 2 سلائس ڈبل روٹی کے لے کے، یا کوئی ابلا ہوا انڈا لے کے، کوئی بسکٹ کھا کے بندہ ناشتہ کر لیتا، اور کھانے میں بھی اسی طرح سے سادہ آدمی ہے وہ. اور ان کے پہناوے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب وزیر اعظم مرنے کے بعد وہ امریکہ پہلی دفعہ جانے لگے تو ان کی مسز نے بتایا تھا، بشرا بی بی صاحبہ نے، کہ وہ اب الماری میں سے سوٹ تلاش کر رہے تھے. تو مثلا کوٹ اگر نکالتے تھے تو بٹن کو ٹوٹا ہوا ہے، تو پینٹ نکالتے تھے تو کہیں سے وہ ادڑی ہوئی تھی، تو کوٹ انہوں نے کسی اور سوٹ کا اور پینٹ کسی اور سوٹ کی، اس طرح سے کوئی 1-2 جوڑے انہوں نے ساتھ اپنے رکھے تھے. یہ باتیں وہ ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ بتا چکی ہیں. تو وہ تو زندگی میں انتہائی سادہ آدمی ہے. اور اس کا کھانا کیا ہے؟ کھانا یہ ہے کہ دیسی مرغی نہیں، بلکہ جو جیلی دیسی جسے کہتے ہیں، وہ جو مصری مرغیاں ہوتی ہیں، وہ اکثر وہ اس میں شوربے والی وہ کھانا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ دال وہ بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ ابلے ہوئے چاول، اس طرح کی بالکل سادہ خوراک. اور وہ حساب لگانے والوں نے حساب لگایا کہ اگر یہ تینوں ٹائم اس طرح کا کھانا بھی میسر ہو تو زیادہ سے زیادہ 2-3 لاکھ سے اوپر نہیں بن سکتا. لیکن اس میں بھی ناظرین یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کے کھانے کے اخراجات ہوتے ہیں وہ گھر سے ادا کیے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیں، یہ تحقیق تفتیش کروائیں کہ 35 لاکھ روپے یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے، یا سپرنٹینڈنٹ جیل نے، یا وزیر جیل خانجات نے، یا سیکٹری جو ہے اس حوالے سے، یا کس بندے نے وہ پیسے کھا لیے ہیں کہ جس میں 35 لاکھ روپے. لگتا ہے کہ کسی نے اپنے بہو بچی کی جو شادی کا سامان جہیز تھا وہ بھی اسی میں ہی بنانا شروع کر دیا. ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ بڑے فیصلے خود کریں گے. آپ کے علم ہے کہ کچھ فیصلے اس سے پہلے ایسے ہوئے، خاص طور پہ مجلس MWM کے ساتھ جو اتحاد والی بات تھی، پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد ہوا، اور بلے باز کے ساتھ اتحاد، اس طرح سے جماعت اسلامی کے ساتھ سیاسی اتحاد، اور پھر شیرانی گروپ جو JUI ہے ان کے ساتھ اتحاد. تو اس میں کوئی ابہام رہ جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے نقصان بہت سارا ہو گیا کہ اسپیشل سیٹیں آپ کی چلی گئیں. تو اس طرح کے سارے فیصلے جو ہیں اب عمران خان صاحب نے یہ طے کیا ہے کہ وہ فیصلے خود کیا کریں گے. وہ اب کور کمیٹی پہ یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑیں گے، تاکہ جو ابہام ہے یا خدا نخواستہ جو نقصان ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب سے پراپر نہ ملاقات کرنے دی جاتی تھی، نہ مشاورت کا وقت ملتا تھا، ہنگامی صورتحال تھی. وہ ہنگامی صورتحال تو گزر گیا، لیکن اگلا فیز جو ہے اس وقت وہ جد و جہد کا آ چکا ہے، جس کا 30 اپریل سے آغاز ہونے جا رہا ہے. ناظرین، 30 مارچ 2024 PTI نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو درخواست دی گئی، جس پہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو 2 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا، جس پہ DC صاحب نے حسب توقع، جس طرح سے پورے پاکستان میں کبھی کوئی درخواست PTI کی منظور نہیں ہوتی جلسوں کی، اسی انداز سے یہ درخواست بھی خارج ہوئی. اور اب یقیناً اسلام آباد میں PTI جلسہ کرنے کا ارادہ تو پکا رکھتی ہے. وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع اس حوالے سے کرے گی، اور وہ جلسہ ہر صورت ہونا. اس جلسے میں PTI کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا ہے، اور یہ اندیا دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ شیخ رشید کو بھی بلائیں گے، فضل الرحمان صاحب کو بلائیں گے، اور باقی جو جماعتیں ہیں، GDA ہے، اور بلوچستان کی جماعتیں ہیں،
اور اسی طرح سے اور جو جماعتیں جنہیں اعتراض جو جن لوگ کر رہے ہیں الیکشن درست نہ ہونے پہ اور مینڈیٹ چوری ہونے کے حوالے سے، ان سب کو اس میں بلایا جائے گا۔ ناظرین، آپ کی یاد دہانی کے لیے، جب پی ڈی ایم تھی اقتدار سے باہر اور اقتدار پی ٹی آئی کے پاس تھا، تو لانگ مارچ جو کوئٹہ سے چلتا تھا، یا جو کانپے ٹانگنے والا گروپ جو ہے وہ جو کراچی سے لانگ مارچ لے کے آتا تھا، مہنگائی مارچ، اور دوسری طرف جو لاہور سے چلتے تھے مریم نواز کی قیادت میں، ان کو کبھی نہ دفعہ 144 کبھی نافذ کی گئی، نہ کسی جگہ کبھی جلسے جلوس سے روکا گیا، نہ لانگ مارچ سے روکا گیا۔ لیکن کتنے کم حوصلہ ہیں، بد حوصلہ ہیں، بے حوصلہ ہیں پی ڈی ایم والے، کہ عمران خان کے نہیں، ان کی پارٹی کے کسی ایک چھوٹے موٹے جلسے کرنے والے سیاستدان سے بھی، ان کے کسی ورکر سے بھی وہ ڈرتے ہیں کہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں اور کسی جلسے کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ یہاں سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی جمہوریت چاہیے پی ڈی ایم کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم کو، زرداری کو، بلاول کو، کس قسم کی جمہوریت چاہیے، اور کس قسم کی جمہوریت، جو اصلی جمہوریت جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ فری ہینڈ دیا جاتا تھا جلسے جلوس کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے پی ڈی ایم کرتی تھی۔ ناظرین، اگلا موضوع پتنگ بازی۔ پتنگ بازی اس وقت ایک جان لیوا کھیل بن چکا ہے۔ ابھی پنجاب گورنمنٹ میں کوئی نیند سے تھوڑی سی جاگی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہوا کہ فیصل آباد میں ایک نوجوان جو اللہ اکبر پڑھا لکھا نوجوان جوان بچہ بائک پہ جا رہا ہے، اس کو ڈور پھرتی ہے اور وہ گرتا ہوا، وہ کیمرے کی آنکھ نے اس کی ویڈیو محفوظ کر لیا۔ وہ جب وائرل ہوئی تو پنجاب گورنمنٹ، جسے کوئی بالکل پنڈی میں بھی کتنی دفعہ بسنت فروری اور مارچ میں منائی جا چکی ہے، اسلام آباد میں بھی، پوٹھوار میں بھی، اور پنجاب پورے میں بھی، تو وہ پھر انہیں تھوڑا سا غیرت آئی ہے، غیرت لوگوں نے دلوائی ہے، سوشل میڈیا نے غیرت دلوائی ہے، اور اس میں کہا گیا جی اب یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ بھائی آسان طریقہ ہے، آپ گلی محلوں میں جائیں، جو بچہ پتنگ اڑا رہا ہے اس کو پکڑیں، اس کے والدین کو، بڑے بھائی کو ساتھ لیں، اور اس سے کہیں کہ یہ پتنگ کس سے خریدی ہے، اس دکان والے تک پہنچیں، اور دکان والے کو اٹھا کے اس کے جو پچھلا سورس ہے جس سے ہول سیل ڈیلر سے اس نے خریدیا وہاں تک پہنچے، اور ہول سیل ڈیلر آپ کو پہنچا دے گا جو پتنگیں بناتے ہیں۔ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت کو نہیں ہے، لیکن آپ کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین، آخری بات ہلکی پھلکی کہ سحری کیسی ہو جس کی وجہ سے دن آپ کا اچھا گزرے۔ وہ اکثر لوگ اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ جی دن کو بڑی معدہ تنگ کرتا ہے، جی بڑی جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے 2-3 آسان چیزیں ہیں جو میں خود گھر میں ہم آزماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چائے ٹھنڈی کر کے پئیں سحری کے وقت، گرم چائے پئیں گے تو یقیناً وہ سارا دن آپ کو تنگ کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ مکھن گھی نہ استعمال کریں تو بہتر ہے، اور استعمال کرتے ہیں تو بہت تھوڑا استعمال کریں، اور پراٹھوں سے اعتراض اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور دہی کا استعمال، لسی کا استعمال، اور اگر دہی اور لسی دستیاب نہیں ہے تو دودھ میں تھوڑا پانی ڈال کے، ذرا نمک ڈال کے کچی لسی بنا لیں، وہ بھی آپ کو ایک سارے دن میں تقویت دیتا ہے۔ اور سبزیوں کا استعمال اور دہی کا استعمال بالخصوص، اور ہمارے ظاہر ہے ہم پوٹھوار پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں، کڑی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی دہی سے بنتی ہے، تو یہ دن کو آپ کو یہ روزہ آسان رہتا ہے۔ اور سب سے آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ بند کرنے سے پہلے آپ 1-2-3 سبز الائچی چبا لیں، اور آخری پانی جو آپ پیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو نگل لیں، تو سارا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ نسخہ آزمودہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، اسے پسند کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اور ہمیں اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو آسانیاں عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس رمضان مہینے کے صدقے پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔